النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول کے پہلے رات کے چاند کی مبارک ہو۔ کل سے انشاءاللہ یکم ربیع الاول کا آغاز ہوگا۔ ربیع الاول وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کو عرب دنیا میں ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ بہار کا نور ہے کہ جس کی آمد سے تاریکیوں کی خزاں اس کائنات سے رخصت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1499 سال پہلے اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے ختم نبوت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے انبیاء و رسول کی طرح کسی ایک محلے، ایک بستی، ایک نگر، ایک قریہ، ایک وادی، ایک شہر، ایک قصبے یا ایک ملک کا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ قل یا ایھا الناس، کہ آپ تمام لوگوں کو یہ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام اولاد آدم کی طرف چلیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انسانوں، اے تمام اولاد آدم، ازل سے لے کر شام ابد تک آنے والے انسانوں، سنو، میں تم تمام کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، فلاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہوں، کامرانی کا پیغام لے کر آیا ہوں، شادمانی کا پیغام لے کر آیا ہوں، مسرتوں کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہدایت کا پیغام لے کر آیا۔ اور میرا مقصد اس کائنات میں آمد کا یہ ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں نے مکارم اخلاق جو ہے ان کی تعمیر کرنا ہے، ان کی تہذیب کرنا ہے، اور ان کی تزئین کرنا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے صرف تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے تعلیم دی۔ اس تعلیم کو جو قرآن پاک کی شکل میں آج پوری انسانیت کے پاس موجود ہے، ایک آفاقی ضابطۂ حیات، کوئی جز وقتی پیغام نہیں تھا۔ یہ یہودیوں کے 10 ڈاکومنٹس نہیں تھے جو ایک محدود عرصے کے لیے تھے۔ یہ حمورابی کا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو صرف میسوپوٹیمیا کے لیے تھا، بلکہ یہ کہا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے میں ایک آئین لے کر آیا ہوں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر عالم ہیں، ہادی عالم ہیں، اور آئین ساز مجلس عالم ہیں، اور انبیاء و رسول کے قائد اعظم ہیں۔ اور آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کی آمد کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جزیرۃ العرب جہاں جھوٹ کی آندھیاں چلتی تھیں، وہاں صدیق اکبر کی صداقت کا چراغ روشن کیا گیا۔ وہ جزیرۃ العرب جہاں ظلم، بربریت، سفاکیت اور زیادتی کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، وہاں عدل فاروقی کا اجالا بانٹا گیا۔ وہ جزیرۃ العرب جہاں ہر طرف بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا راج تھا، وہاں عثمان غنی کی حیا کا پرچم لہرایا گیا۔ وہ جزیرۃ العرب جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کو متعارف کروایا گیا۔ اس طرح پورے عالم عرب میں
ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا، ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوئی، ایک ایسا تغیر پیدا ہوا کہ تمام انسانیت کا رخ جو اس وقت موجود تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی طرف ہو گیا۔ اور 23 سال کے مختصر عرصے میں، جس میں سے 13 سال 10 ماہ اور 23 دن آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ رات دن کی محنت شاقہ تھی، ریاضت تھی، مسلسل دعوت تھی، مسلسل تبلیغ تھی۔ ایک ہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ دنیا میں کوئی سپریم پاور نہیں ہے، سپریم پاور اگر ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے۔ اے تمام انسانیت، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ 12 سال 10 ماہ اور 23 دن تک مسلسل یہ پیغام دیا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 12 سال 10 ماہ اور 23 دن کی اس شبانہ روز دعوت و تبلیغ کا نتیجہ صرف 181 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شکل میں سامنے آیا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ ہجرت فرما لیجئے یثرب کی وادی کی طرف۔ یثرب مین بنجر، ویران، اداس وادی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم وہاں پڑتے ہیں، جب آپ کے پائے مبارک مدینہ طیبہ میں پڑتے ہیں تو یثرب جو ہے وہ صد ازل کے لیے مدینہ طیبہ بن جاتا ہے، اور وہاں پر مسلسل آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منبع اور سرچشمہ ہے آج۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصہ میں، جہاں صرف 181 صحابہ تھے، جب آخری حج کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان میں، جب آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر خطاب فرما رہے تھے، تو اس موقع پر آپ کے جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، کہاں 181 صحابہ تھے، اور عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا خطبہ سننے کے لیے جو صحابہ موجود تھے، ابن خلدون کے مطابق ان کی تعداد 1,20,000 تھی، اور ابن حشام کے مطابق ان کی تعداد 1,40,000 تھی۔ حجۃ الوداع کے خطبے کا پیغام کیا تھا؟ اس کا خلاصہ کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا پیغام۔ کہا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سنا ہے اسے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے گھوڑوں، اونٹوں، گدوں اور جانوروں کے رخ جس طرف بھی ہوئے، صحابہ کرام مدینہ طیبہ یا اپنی بستیوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 10 سال بعد 10 صحابہ کرام جو ہیں وہ بمبئی پہنچتے ہیں، جسے پرانے زمانے آج کل ممبئی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساحل تھانہ میں ان کے قدم اترتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد 92 ہجری میں 25 صحابہ کرام جو ہیں وہ وادی سندھ میں داخل ہوتے ہیں، اور محمد بن قاسم بھی اسی سن میں یہاں پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے 25 صحابہ وادی سندھ میں آ چکے تھے۔ اے ارض سندھ، اے وادی سندھ، تجھے مبارک ہو کہ تو وہ پاک دھرتی ہے جس نے سب سے پہلے 25 صحابہ کرام کے قدم چومے، ان کے ہاتھ چومے اور ان کی پیشانیاں چومیں۔ ربیع الاول کے سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمام صحابہ جو 1,40,000 وہاں موجود تھے، تو ان کی قبریں جو ہیں وہ آج یا تو ساری مکہ المکرمہ میں ہوتی، یا مدینہ منورہ میں ہوتی، یا نجد میں ہوتی، یا حجاز میں ہوتی، یا یمن میں ہوتی۔ وہاں بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ہیں،
حتیٰ کہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو پنج گور کے مقام پر 5 صحابہ کرام پہنچتے ہیں اور ان کی قبور جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ تمام زائرین کی توجہات کا مرکز ہیں، اور وہ قبریں مرکز تجلیات ہیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے، اس ماہ مقدس کے حوالے سے گاہے ماہے اس پورے مہینے کسی ایک دن کو مختص نہیں کیا جانا چاہیے کہ صرف 12 ربیع الاول کو آقائے کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات کا ذکر کیا جائے اور بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ ماہ مقدس کے اپنا 12 تاریخی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اطہر اور ذکر لذیذ کے لیے مختص نہ کیا جائے۔ یہ ذکر پورے ماہ ربیع الاول جاری رہنا چاہیے، یہ ذکر پورے ہجری کیلنڈر کے سال میں جاری رہنا چاہیے، جب تک کسی مسلمان کی سانس کا دیپ روشن ہے اس ذکر کا اجالا جو ہے وہ پھیلتے رہنا چاہیے۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سلامت تا قیامت رہیں، دیر تک اور دور تک صحت و عافیت کے ساتھ رہیں۔ آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے اعزاء و اقارب کی، اور آپ کے تمام ملنے ملانے والوں کے لیے ایک فلاح کی، کامیابی کی اور کامرانی کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ۔